دوستو السلام علیکم، طارق جمیل آپ کے سامنے۔ مزاج بخیر ہوں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آج جو بات میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دل میں سمائی ہوئی ہے، وہ مجھے نہیں پتا آپ کو اچھی لگے نہ لگے، یا پتہ نہیں مجھے وہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ عرصے سے میرے دل میں یہ بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ بات پہنچے، اور اگر اچھی نہ لگے تو پھر یہ ہے کہ میں دوستوں سے پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ آخر میں کروں گا، میں وہ بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری یہ جو سوسائٹی ہے اور یہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان، ملک خدا داد ہے پاکستان، ملک خدا داد پاکستان، ظاہر ہے یہ ہمیں بہت پیارا ہے، اس کا خطہ خطہ ہمیں پیارا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری یہ سوسائٹی جو ہے یہ بہت ساری چیزوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں، اور وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم کچھ ایسے ہے کہ جو اتحاد کو پارا پارا کر رہی ہے، وہ چیزیں جو ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں ایک قابل ذکر میجورٹی، بلکہ 90% سے اوپر، 95% سے اوپر میجورٹی الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن ان مسلمانوں میں اب اجازت دے رہے ہیں آپ مجھے بات کرنے کی، جو پہلی تفریق ہے وہ اہل سنت والجماعت اور تشیع حضرات کی ہے۔ تو یہ دو طرح کے دونوں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اہل تشیع میں کوئی فرقے ہیں یا نہیں، لیکن یہاں سنیوں کے ہاں تو بہت سارے فرقے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، بے تحاشا ہے، مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو دو ہیں اہل حدیث، اپنا دیوبندی اور بریلوی، یہ خالصتاً اس بر صغیر ہند و پاکستان کے وہ ہے، یہ دو دراصل دو کیا کہنا چاہیے، دو اسکول ہیں، دو مکتبہ فکر ہیں، لیکن یہ فرقہ بن چکے ہیں۔ تو مذہبی اعتبار سے یہ تقسیم ہے، اور رواداری سے ہٹ کر بعض اوقات اس درجے پہ چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں لوگ، نفرت کرنے لوگ، اس میں مباحثے شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو تشریح یہ حضرات کر رہے ہیں وہی سب سے بہتر ہے۔ عوام جو ہے وہ بہرحال دوسری تقسیم، اگر یہاں کسی طور کوئی اتحاد پیدا ہو بھی جائے تو دوسری تقسیم آڑے آ جاتی ہے، اور وہ ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت، وہ ہے لسانی اور ایتھنک ڈویژن جسے کہتے ہیں۔
یہ پٹھان ہے بابا، اس کو یہ رہے، اس کے تو دماغ میں بات نہیں آتی. او یار یہ پنجابی ہے، اس کو چھوڑو، اس کو یہ سندھی بندہ ہے، چھوڑو اس کو کیا بات کرتے ہو، یہ تو اردو اسپیکنگ ہے. بلوچ، گلگتی، کشمیری، یہ وہ، پھر پنجاب کے اندر یہ جی سرائکی ہے، یہ جنوبی پنجاب، یہ مرکزی پنجاب، یہ اپر پنجاب، یہ جی پوٹواری، یہ فرنٹیئر میں یہ پشتو اسپیکنگ، یہ ہندکو اسپیکنگ، یہ جی بلوچستان میں یہ پشتون ہیں اور یہ بلوچ ہیں، اور پھر بیچ میں براہوی ہیں. یہ سندھ ہے، سندھ میں یہ اوریجنل سندھی ہے، یہ نئے سندھی ہیں، یہ پرانے سندھی ہیں. یہ اتنے زیادہ وہ اس سارے چکر میں پاکستانیت جو ہے نا وہ اڑن چھو ہو جاتی ہے. اس کے بعد آئیے یہ جو سیاسی جماعتوں کی تقسیم اور تفریق. ساری جماعتیں پاکستان کی، سارے پاکستانی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف اس قدر ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. الزام تراشیاں، بعض اوقات الزام تراشی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، یعنی دیکھیں نا ایکسٹریمزم دیکھیں آپ. مذہب کی ایکسٹریمزم یہ ہے کہ جی کفر کا فتویٰ. ایتھنک اور جو لسانی تقسیم ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کھا گئے اور یہ کھانے والے. اور سیاسی تقسیم یہ ہے کہ ہم تو محب وطن ہیں، یہ دوسرا غدار. اتنا آسان ہے یہ سارا کچھ کہہ دینا سب کے لیے. مجھے میں کیا آپ سے عرض کروں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. تو سیاسی تقسیم میں یہ سیاستدان تو جو بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات، لیکن لامحالہ ہر سیاسی جماعت کے چاہنے والے، ہر سیاسی جماعت کو کے فالوورز موجود ہیں، اور وہ پھر اسی طریقے پر چل پڑتے ہیں جو لیڈروں کا طریقہ ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، عدم برداشت آ جاتی ہے. علی ھذا القیاس آپ دیکھیں کہ تقسیم در تقسیم ہے معاشرہ، اور کوئی بھی کوشش نہیں کرتا کہ اس تقسیم کو مٹایا جائے. ہاں ایک اور کچھ نہیں بن پڑتا تو پھر ایک اور تقسیم کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، اور وہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین کی تقسیم. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کرتا کہ اپنے ملک میں اتحاد کا بیج بویا جائے. ہم ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ قائد اعظم کے 3 جو اصول ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، ایمان اور ڈسپلن، لیکن جو یونٹی ہے اس کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قائد اعظم نے بس یہ 3 اصول دے دیے ہیں اور یہ ہم لکھ دیتے ہیں تو بس کافی. وہ اس لیے نہیں اتحاد کی طرف بڑھتے کہ اپنی اپنی دکانداری خراب ہوتی ہے نا بابا. اب وہ بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس مجھے رمضان شریف میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اب تو خیر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے، اور لیکن جب میں پی ٹی وی میں تھا اور رمضان میں افطار کا وقت ہوتا تھا، اور جب سب لوگ مل کر افطار کیا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کا روزہ
یعنی ہم جو سنیوں کا روزہ پہلے کھل جاتا تھا یا کھل جاتا ہے، اور جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ کچھ دیر بعد کھولتے تھے، ان کے وقت کا کوئی حساب کتاب تھا۔ تو میں اپنا بتا رہا ہوں، مجھے پرسنلی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ ہم روزہ کھول رہے ہیں، یہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہوں اور اگر میں دل میں ان کو ٹھیک سمجھتا تو میں یہ امبیرسمنٹ فیل کرتا کہ بھئی یہ کیا خدا نخواستہ روزہ جو کھول رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ ہم نے جلدی کھول لیا، کیا کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ ہے فقہی مسائل۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ایک خاص فقہ پہ چلتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے وہ اس فقہ کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں کوئی امام شافعی کے ماننے والے ہیں، کوئی امام مالک کے ماننے والے ہیں، اور اچھا تو یہ آئمہ جو حضرات گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو آسودہ رکھے، انہوں نے اصل میں عام لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے دین کی، قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے اپنے فہم اور فراست کے مطابق ایک فقہ بنائی کہ ان اصولوں پر آپ چلیں تاکہ آسانی رہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ افطار اور سحری کا وقت ایک ہو جائے ان دونوں بھائیوں کے درمیان؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا بھی کیا یعنی فکس ہونا فقہ کے اوپر، قرآن سے رجوع کر لیں، مطلب اس سے کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک وہ چاند کا نظر آنا، اس میں عجیب و غریب کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے، ایک ہونا چاہیے، اور ایک یہ جو میں فیل کرتا ہوں کہ افطار اور سحر کا ٹائم، تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ سنی اور شیعہ جو ہیں وہ ایک وقت پہ افطار بھی کر لیں اور ایک وقت پہ سحر بھی کر لیں؟ اب یہ تو ناممکن ہے کہ دونوں بیچ بیچ کے کسی ٹائم پر آ جائیں، وہاں کچھ مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے، وہاں کچھ مسائل کھڑے ہوں گے۔ اچھا، شیعہ حضرات جس وقت پہ افطار کرتے ہیں اور سحر کرتے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں، اور سنی حضرات جس وقت افطار کرتے ہیں اور سحر کرتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ فقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء اس بات کو دیکھیں۔ میری ایک عاجزانہ اور ناقص رائے ہے، حالانکہ نہ تو میں عالم دین ہوں اور نہ میں یہ کوئی اختیار رکھتا ہوں، لیکن ایک عام مسلمان کے طور پر رائے ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم افطار جو ہے وہ شیعوں کے وقت کے مطابق کر لیا کریں، اور سحر جو ہے وہ سارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ سنیوں کے وقت کے مطابق کر لیا کریں۔ ایک چھوٹی سی کوشش تو ہو جائے گی نا اتحاد اور یکسانیت کی طرف۔ بس یہی بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے ہے یا نہیں لگی، بہرحال چونکہ ہر کام میں ٹھیکیداری ہے اور میں تو ٹھیکیداری کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، بات میں نے کر دی ہے۔ اب چینل کو پروموٹ کیجئے نا، آپ سبسکرائب کیجئے، کروائیے، اور بیل آئیکن کے بٹن پہ پریس کروائیے، اور یہ بات اگر اچھی لگی تو آگے شیئر کیجئے، نہیں لگی تو میں نے معذرت تو پہلے ہی کر دی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔